بسم الله الرحمن الرحيم لاتا چلوں آپ گوش پر آواز ہو جائیے کہ آپ کے اس اسٹیج پر الحمدللہ قوم کا مبلغ، عمدہ مقرر، مقبول مفسر، مشہور و معروف شعراء اور قراء اور مفتیان کرام موجود ہیں، جنہیں آپ یہ کے بعد دیگر سماعت کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ۔ جس کو کسی نے کہا ہے کہ جوانی حسن و عشق پرجوش تقریریں، جوانی حسن و عشق پرجوش تقریریں، قلم کے معجزے فکر و نظر کی شوق تصویریں، یہ وہ بازار ہے اطہر فرشتے جسم بک جائیں، یہاں ہر چیز بکتی ہے بتاؤ کیا خریدو گے۔ آپ چاہیں گے شاعری سننا تو نعت کے لیے یہاں شاعر بھی موجود، تلاوت سننا چاہیں گے تو تلاوت کے لیے قراء یہاں موجود، آپ تقریر سننا چاہیں گے خطاب کے لیے یہاں خطیب موجود، مقرر موجود۔ تو آئیے اب میں ملک بھر میں ابھرتا ہوا ایک مقرر اور خطیب بے باک اور بے مثال اور آج کی اس محفل کا دلہا جسے کہا جائے تو مبالغہ نہیں، اور جن کا پیرایہ بیان نہایت ہی دلکش و دلربا، شگفتہ و شیرینی، شاداں و فرحاں، درخشاں، ہر طریقے سے الحمدللہ تمام صفات ان کے خطاب میں، ان کے کلام میں، ان کی زبان میں موجود ہے۔ فصاحت و بلاغت سے مزین و مرصع خطاب ان کا ہوتا ہے۔ میری مراد ہے مقرر ذیشان عالی وقار حضرت مولانا مفتی عقیل الرحمن صاحب دامت برکاتہ سیوہاروی اسٹیج پر تشریف فرما ہے اس شعر کے ساتھ کہ مقرر عظیم آتا ہے، جان لطف حبیب آتا ہے، اہل محفل کو شمع کرنے فکر و فن کا شبیب آتا ہے۔ وہ آیا اور پھر کرسی پر جلوہ فروز ہے آپ کی محبت میں۔ آپ کو بھی محبت ہے حضرت سے؟ سب کو محبت ہے نا؟ زور سے محبت کے ساتھ ایک نعرہ لگا کے دکھا دو حضرت، جیسے آپ کئی سو کلومیٹر کا سفر طے کر کے یہاں پر ہماری محبت تک پہنچے تو ہم بھی آپ کی محبت کا اظہار کرتے ہیں، جس سے محبت کا اظہار ہونا چاہیے۔ زوردار نعرہ تکبیر، آواز کو آواز سے ملاؤ خوب زور کے ساتھ، نعرہ تکبیر۔ بھئی یہ پیچھے والے سو رہے کیا؟ اور زور سے، اتنی زور سے بولو کہ نعرہ تکبیر کی آواز سے سونے والوں کو جگا دو۔ نعرہ تکبیر۔ حضرات علماء کرام، حضرت مفتی عقیل الرحمن صاحب، اور زور کے ساتھ حضرت مفتی عقیل الرحمن صاحب، تمام علماء کرام، مدارس اسلامیہ، نعرہ تکبیر۔ اب آپ ہیں اور حضرت والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي خلق الإنسان من نطفة، الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا وسندنا وهادينا ومرشدنا ونبينا ورسولنا وأفضلنا ومتاعنا
بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کر دے. وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے. کھلونے توڑ دیتا تھا میں جب چھوٹا سا بچہ تھا. کھلونے توڑ دیتا تھا میں جب چھوٹا سا بچہ تھا. میرے رونے پہ میری ماں کھلونے جوڑ دیتی تھی. میرے رونے پہ میری ماں کھلونے جوڑ دیتی تھی. سنا ہے ماں سے بھی بڑھ کر تجھے الفت ہے بندوں سے. سنا ہے ماں سے بھی بڑھ کر تجھے الفت ہے بندوں سے. تو مجھ کو جوڑ دے یا رب میں خود کو توڑ بیٹھا ہوں. تو مجھ کو جوڑ دے یا رب میں خود کو توڑ بیٹھا ہوں. تو ہم کو جوڑ دے یا رب ہم خود کو توڑ بیٹھے ہیں. تو مجھ کو جوڑ دے یا رب میں خود کو. اللہ نے ایمان دیا بن مانگے دیا. کوئی عرضی اللہ کے دربار میں لگائی
لگائی کوئی عرضی؟ اللہ نے بن مانگے ایمان دیا اور بن مانگے اپنے پیارے حبیب کا امتی بنایا. تاجدار مدینہ امام الانبیاء کا امتی بنایا، بڑا فضل فرمایا. اللہ نے اپنے نبی کا امتی بنا کر پہلے تو 4 تمغے 4 ستارے میرے اور آپ کے کاندھے پر سجا دیے. کنتم خیر امہ، یہ پہلا ستارہ. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ دوسرا ستارہ. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ تیسرا ستارہ. وَهُوَ اجْتَبَاكُمْ، یہ چوتھا ستارہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 بڑے اعزاز اور 4 بڑے تمغے مجھے اور آپ کو عطا کیے جو کسی اور امت کو نہیں دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن القاب سے، جن الفاظ سے اپنے نبیوں کو پکارا، اللہ نے اس امت کو پکارا. میرے رب نے قرآن کریم میں حضرت آدم کے لیے اصطفاء کا لفظ استعمال فرمایا. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. لفظ اصطفاء، چننا، میرے رب نے آدم کے لیے استعمال کیا، میرے رب نے اس امت کے لیے بھی استعمال فرمایا. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. میرے پیارو، لفظ اختیار کا لفظ میرے رب نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال کیا. واختار موسیٰ قومه 70 رجلا. میرے پیارو، یہی الفاظ میرے رب نے اس امت کے لیے بیان فرمائے. کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ نے یہ اعزاز اس امت کو دیا، 4 بڑے ستاروں سے نوازا، اور وہ الفاظ جو نبیوں کے لیے استعمال کیے گئے اللہ نے اس امت کے لیے کیے. اور آئیے میرے پیارو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے پیغمبر، لاڈلے پیغمبر، کلام کرنے والے، راز و نیاز والے، ایک مرتبہ اپنے مولا سے فرمایا، میرے پاک پروردگار، تو نے مجھے کلیم بنایا، کسی نبی سے کلام نہ کیا، بات چیت نہ فرمائی، مجھ سے براہ راست تو نے طور پر کلام کیا. میرے مولا، تو نے مجھے اتنا افضل بنایا تو میری امت کو بھی سب سے اعلیٰ بنایا ہوگا، سب سے بہتر بنایا ہوگا. میرے رب نے فرمایا، نہیں موسیٰ، تیرے بعد میرا لاڈلا آئے گا، میرا حبیب آئے گا، میرا محمد آئے گا. میں نے اس کی امت کو سب سے افضل اور بہتر بنایا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مولا یہ امت مجھے دے دے. رب نے فرمایا نہیں، یہ تو میں دے چکا، اپنے حبیب کے حوالے کر چکا. اچھا چلو ایک کام کر دے میرے مولا، یہ امت اگر میرے مقدر میں نہیں آ سکتی تو ایک کام کر، اس کی زیارت کرا دے، اس کا دیدار کرا دے. اللہ کے لاڈلے پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ اپنے رب سے درخواست کی، مولا اس امت کا چہرہ دکھا دے، اس کی زیارت. نبیوں نے جسے دیکھنے کے لیے تمنا ظاہر کی، رب نے فرمایا یہ بھی نہیں ہو سکتا، تم پہلے آئے ہو، وہ تمہارے بعد میں آئیں گے. تو فرمایا، مولا مجھے دے نہیں سکتا، مجھے دیدار کرا نہیں سکتا، میری آخری تمنا یہ ہے کم از کم اس کی آواز سنا دے. میرے رب نے فرمایا، ہاں موسیٰ آواز سنا سکتا ہوں. اب میرے رب نے پکارا، یا امت محمد، یا امت محمد. ہر ایک کی زبان پر نغمہ آیا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. جب یہ ترانہ موسیٰ کے کانوں سے ٹکرایا تو موسیٰ نے فرمایا، مولا کتنا مبارک ہے یہ نغمہ اور کتنی پیاری ہے یہ آواز. تو میرے رب نے فرمایا، موسیٰ یہ ترانہ ہی پیارا نہیں، یہ آواز ہی پیاری نہیں، یہ امت بھی بڑی پیاری ہے. موسیٰ میں ان کی ایسے مدد کروں گا جیسے میں نے نبیوں کی ہے، اور ان کے ہاتھ جب دعا کے لیے اٹھیں گے نیچے نہ گریں گے، اس سے پہلے اللہ ان کی دعائیں قبول کرے گا. کتنی مبارک ہے یہ امت جی. ہاتھ اٹھے دعا کے لیے، نیچے نہ گرے، دعا قبول.
اور مدد ایسے کی جائے جیسے اللہ نے نبیوں کی مدد فرمائی. کتنا بڑا درجہ اللہ نے میرا اور آپ کا اس امت کا بنایا. اللہ نے بن مانگے نبی کا غلام بنایا, نبی کا امتی بنایا. اور ہاں اللہ نے چھٹائی فرمائی ہے, چھٹائی اللہ نے چھاٹا. تاجدار مدینہ امام الانبیاء کو چھاٹا, نبیوں کو چھاٹا, صحابہ کو چھاٹا, اس امت کو چھاٹا. میرے پیاروں میں عرض کرنا چاہوں گا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت سے نبیوں کو نکالا. 1.25 لاکھ نبی الگ کیے, انسانوں کو الگ کیا. 1.25 لاکھ نبیوں میں سے 313 رسولوں کو نکالا. 313 رسولوں میں سے اللہ نے 10 اولو العزم پیغمبروں کو چھاٹا. ان 10 میں سے اللہ نے 4 بڑے رسولوں کو چھاٹا, اور ان 4 میں اپنے حبیب کو, اپنے محمد کو, اپنے نبی کو امام الانبیاء بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الرسل بنایا. یہ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کو چھاٹا تمام نبیوں پر. میرے پیاروں, اللہ نے پھر چھٹائی فرمائی, ساری امتوں کو الگ کیا, امت محمدیہ کو الگ نکالا. امت محمدیہ میں سے وہاں 1.25 لاکھ نبیوں کو نکالا, یہاں 1.25 لاکھ صحابہ کو چھاٹا. 1.25 لاکھ صحابہ میں سے 313 اصحاب بدر کو چھاٹا, وہاں 313 رسولوں کو چھاٹا. میرے پیاروں, وہاں 10 اولو العزم پیغمبر چھاٹے گئے, یہاں 10 عشرہ مبشرہ جن کو میرے نبی نے ٹاپ 10 جنت کے بہترین آدمی قرار دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چھاٹا. اور ان میں سے اللہ نے نبی کے 4 یاروں کو چھاٹا, اور 4 یاروں میں سے ابو بکر کو اپنے نبی کا یار اور دوست بنایا. تو چھٹائی کی گئی ہے, اللہ نے چھاٹا, تم بھی چھٹے ہوئے ہو. میرے پیاروں, میں عرض یہ کرنے آیا, بتانے یہ آیا کہ رب کریم نے مجھے بھی چھاٹا, آپ کو بھی چھاٹا, اس امت کو چھاٹا, الگ کیا, ان کی دعائیں قبول کرنے کا وعدہ کیا. لیکن آج میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پوری دنیا پر نظریں ڈالو, اگر آج کہیں کوئی قوم نظر آئے ذلت کی زندگی گزارتے ہوئے, تو وہ ایمان والا, وہ مسلمان. ابھی تازہ کے حالات ملک برما میں تمہارے ساتھ کیا ہوا, اب سیریا میں کیا ہو رہا ہے, میرے پیاروں سری لنکا میں کیا ہو رہا ہے, پوری دنیا پر نظریں دوڑاؤ, ہر جگہ تمہارا خون بکنا نظر آئے گا, تمہاری عزتیں لٹتی نظر آئیں گی. میرے پیاروں, ہاں تمہارا مال لٹتا نظر آئے گا, پوری دنیا میں تم ذلیل اور رسوا ہو. آخر وجہ کیا ہے؟ رب نے تو فرمایا کہ میں ان کی دعائیں قبول کروں گا, نبیوں کی طرح مدد کروں گا. نبیوں نے خواہش ظاہر کی, مولا اس کا دیدار کرا دے. آج یہ امت ذلت اور رسوائی کے غار میں کیوں؟ جس کے کاندھے پر اللہ نے 4 ستارے لگائے, آج وہ امت ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور کیوں ہے؟ آخر کبھی میں نے اور آپ نے اس کے بارے میں سوچا؟ نہیں. آؤ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کا ایک فرمان میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں. میرے نبی نے فرمایا, تاجدار مدینہ نے فرمایا, اللہ یہ کہتا ہے کہ جب تک میری امت میری امانت کا خیال کرے گی, اللہ زمانے کا بادشاہ بنائے گا. اور اگر آپ کی امت اللہ کی امانت کو چھوڑے گی, بسے کچھ ڈالے گی, اس کی حقارت کی نگاہ سے دیکھے گی, تو میرے نبی نے فرمایا اللہ کہتا ہے اس کو ذلیل اور رسوا کر دو. اللہ کی امانت کیا ہے؟ اللہ کی امانت ہے اللہ کا قرآن. میرے پیاروں, رب نے یہ قرآن مجھے اور آپ کو دیا, تاجدار مدینہ پر نازل کیا. اللہ نے اپنا کلام اتارا, اپنا قرآن اتارا, اپنی کتاب اتاری, اپنے الفاظ اتارے, اور اس امت کی عزت کے لیے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. میرے نبی نے فرمایا اللہ اسی سے عزت دے گا, اللہ اسی سے ذلیل کرے گا. تاجدار مدینہ امام الانبیاء فرماتے ہیں, اس روئے زمین کے اوپر اللہ مسلمانوں کو کامیابی دے گا تو اس قرآن کی بدولت, اس امانت کی بدولت. میرے پیاروں, کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی جبریل کو بلائے گا اور کہے گا جبریل لا میری امانت کہاں ڈالی؟ تو جبریل کہے گا مولا تیری کون سی امانت؟ موسیٰ کی, عیسیٰ کی, داؤد کی. فرمایا نہیں, میرا کلام, میرا قرآن تو نے کہاں ڈالا؟ حضرت جبریل کہیں گے مولا تیرے نبی کے حوالے کر کے آیا, تیرے حبیب کے دل
پر اتار کر آیا, تیرے حبیب کو دے کر آیا. میرا رب کہے گا اچھا تو لاؤ میرے نبی کو میرے سامنے لے کر آؤ. تاجدار مدینہ اللہ کے دربار عالیہ میں اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا, او میرے پیارے لاڈلے پیغمبر ذرا یہ تو بتا کہ جبریل نے میری امانت میرے قرآن کو تجھ تک پہنچایا؟ نبی فرمائیں گے جی ہاں, امانت داری کے ساتھ تیرے قرآن کو تیری امانت کو میرے حوالے کیا. تو میرا رب کہے گا تو لاؤ میری امانت کو کہاں ڈالا, میرے قرآن کا کیا حق ادا کیا؟ تاجدار مدینہ فرمائیں گے تیری امانت تو میں حضرت ابو بکر کو دے کر آیا, عثمان کو دے کر آیا, عمر کو دے کر آیا, علی کو دے کر آیا, ابی بن کعب کو دے کر آیا, اسید کو دے کر آیا, اپنی پوری امت کے حوالے کر کے آیا. تو رب کہے گا تو جاؤ اپنی امت کو بلا کر لاؤ, ہم آپ کی امت سے سوال کریں ہماری امانت کو کہاں ڈالا, ہمارے قرآن کا کیا حق ادا کیا؟ تاجدار مدینہ امام الانبیاء فرمائیں گے مولا میری امت تیرے سامنے سوال و جواب نہیں کر سکتی, اللہ مجھے اجازت دے دے میں آدم کے پاس چلا جاؤں. اللہ اجازت دے گا, آپ آدم کے پاس آئیں گے اور آدم سے کہیں گے آدم اولاد آپ کی ہے, امت میری ہے, اگر گناہوں کی وجہ سے اگر میری امت جہنم میں جائے گی, اگر مجھے تکلیف ہوگی, اگر مجھے درد ہوگا تو احساس تو آپ کو بھی ہوگا. میری ایک تمنا ہے, میری ایک تجویز ہے, میری ایک خواہش ہے. فرمایا وہ کیا؟ آدم سے فرمائیں گے آدم میری امت کے آدھے گناہ تم اپنے سر لے لو اور اپنی امت کے آدھے گناہ میں اپنے سر لے لیتا ہوں, میری امت گناہوں سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے. آدم فرمائیں گے نہیں محمد, تمہاری امت کے گناہوں کا بوجھ یہ آدم برداشت نہیں کر سکتا. تو نبی فرماتے ہیں میں رب سے کہوں گا وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, بنگلے بنائے تیرا قرآن نہیں پڑھا, دولتوں کے انبار جمع کیے تیرے قرآن کو سینے میں نہیں اتارا, دنیا کی دولتیں اکٹھی کی, گاڑیاں بنائی, بنگلے بنائے, کھیتی بنائی, تجارت بنائی, دنیا بنائی, نام کمایا, عزتیں کمائی, دنیا میں ڈگریاں حاصل کی, لیکن تیرے قرآن کو اٹھا کر نہیں دیکھا. اللہ کے بندوں تاجدار مدینہ کل قیامت کے میدان میں انکار کر دیں گے مولا اس قوم نے قرآن کو چھوڑا تھا. وہ امام الانبیاء وہ تاجدار مدینہ جو راتوں تمہاری خاطر رو کر گئے, کل قیامت کے میدان میں اگر پریشان ہے مولا میری امت کو معاف کر دے, میری امت کو بچا لے, میری امت کو بچا لے. لیکن جب قرآن کی باری آئے گی, اللہ کے کلام کی باری آئے گی تو تاجدار مدینہ بھی فرمائیں گے مولا اس امت نے قرآن کو چھوڑا, بنگلے بنائے, قرآن نہیں پڑھا, دنیا کی دولتیں اکٹھی کی, قرآن نہیں پڑھا. میرے پیاروں آج یہ قرآن میرے پاس آیا, آج قرآن آپ کے پاس آیا, مجھے یہ تو بتاؤ میں نے اور آپ نے اللہ کے کلام کو کتنا وقت دیا, اللہ کے قرآن کو کتنا وقت دیا؟ نہیں نہیں نہیں, کوئی قرآن پڑھنے والا نظر نہیں آتا. 20 سال پہلے کی زندگی اٹھاؤ, اگر صبح اٹھو اور مسجد میں نماز کے لیے جاؤ تو بوڑھوں کی, بچوں کی قرآن پڑھنے کی آواز گلیوں سے آیا کرتی تھی. لیکن آج وہ زمانہ آ گیا, قرآن پڑھنے والا کوئی نظر نہیں آتا, تلاوت کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا. اللہ کے بندوں رب نے قرآن دیا ہے اور میرے رب نے فرمایا ہے اگر امانت کا خیال کرو گے, زمانے کے بادشاہ بنو گے, امانت کو چھوڑو گے, اللہ پوری دنیا میں ذلیل اور رسوا کرے گا. بس ہم لوگوں نے کیا کیا, بچوں کو بچے میرے پڑھے لکھے الحمدللہ, یہ بی ایڈ ہے, یہ فلاں ہے, یہ انجینئر ہے, یہ ڈاکٹر ہے, یہ دینی دینی تعلیم بھی ماشاءاللہ ناظرہ کیے ہوئے ہے. ناظرہ بچپن میں پڑھ لیا تھا اور وہ ناظرہ بھی ایسا, اس کے حروف کی ادائیگی کا پتہ نہیں, نہ جیم کا پتہ, نہ دال کا پتہ, نہ زا کا پتہ, نہ سین کا پتہ, نہ صاد کا پتہ. میرے پیاروں بتاؤ جب حروف کی ادائیگی صحیح نہیں تو پڑھنا کس کام کا؟ میرے پیاروں یاد رکھنا تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا زمانے کے بادشاہ بنو گے اگر قرآن کو سنبھالو گے. آج امت نے قرآن سنبھالا نہیں ہے,
2% بچے بھی مدارس میں نہیں آتے، 2% بچے بھی مدارس میں اللہ کا قرآن نہیں پڑھتے، یہ 98% قرآن کے بارے میں بالکل محروم ہیں، اللہ کے قرآن سے دور ہیں، اللہ کی تلاوت سے دور ہیں۔ میرے پیاروں یہ تو بتاؤ 98 لوگ اللہ کے قرآن سے دور ہوں اور 2% لوگ اللہ کے قرآن سے جڑنے والے ہوں، کیا اللہ عزت دے گا؟ کیا اللہ کامیابی دے گا؟ کیا اللہ بلندی دے گا؟ کیا شان و شوکت عطا کرے گا؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ یہ معمولی چندہ دے دینا، مدارس کا چلا دینا اور ہمارا یہ سمجھ لینا ہمارا کام ختم ہو گیا، ہم نے سال میں 10,000 دیے، ہم نے 20,000 دیے، آپ کا دینا اچھا، آپ کا دینا مبارک، میں انکار نہیں کرتا، اللہ قبول کر لے، تمہاری نجات کا مغفرت کا فیصلہ ہو جائے یہ الگ بات ہے، لیکن قرآن کا یہ حق ادا نہیں ہوا۔ میرے پیاروں اللہ کے واسطے قرآن کا حق ادا کرنے والے بنو، اس کے پڑھنے والے بنو، اس کو سیکھنے والے بنو، اسے سکھانے والے بنو۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا قرآن کو سیکھو، سکھاؤ، قرآن کے سننے والے بنو اور قرآن سے محبت کرنے والے بنو۔ اور یہ فرمایا کہ 5ویں نہ بننا دھوکے سے بھی، علماء سے بغض نہ رکھنا، ان سے عداوت نہ رکھنا، ان کی برائیاں نہ کرنا۔ اگر ایسا کیا تو دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد۔ لمبی چوڑی حدیث بیان نہیں کروں گا، عبداللہ بن بحران کی روایت ہے، غالباً میں نے پہلے بھی نقل کی، حضرت معاذ سے نقل کرتے ہیں، تاجدار مدینہ اپنی سواری پر سوار اور معاذ پیچھے، میرے نبی نے معاذ سے فرمایا یا معاذ، حضرت معاذ نے فرمایا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، میں حاضر۔ میرے نبی نے دوبارہ پکارا یا معاذ، میں نے فرمایا لبیک، نبی نے دوبارہ آواز دی، میں نے کہا لبیک۔ تاجدار مدینہ بتانا یہ چاہتے تھے کہ کوئی اہم بات بتانے والا ہوں، ایک لمبی حدیث میرے نبی نے بیان کی، اس حدیث کا ایک ٹکڑا تاجدار مدینہ نے فرمایا بہت سارے لوگ زمین کے اوپر نیک اعمال کرتے ہیں، کبھی چندہ بھی دینا، راتوں کا عبادت کرنا، اللہ کے لیے نمازیں پڑھنا، اخلاص کے ساتھ پڑھنا، اللہ کے لیے حج کرنا، میرے پیاروں سارے کام دل کے کیے، اللہ کے لیے کیے اور نیک اعمال بڑے اچھے لگے۔ زمین کے فرشتے نے نیک اعمالوں کو سجایا جیسے دلہن کو سجایا جاتا ہے، اور پھر گھر کی عورتیں اسے دروازے پر چھوڑنے آتی ہے۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا زمین کے فرشتے نے اس کے اعمال کو سجایا اور آسمان تک استقبال میں چھوڑنے گئے۔ پہلے آسمان کا دروازہ کھلا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں۔ جب 5ویں پر پہنچا تو آسمان کے فرشتے نے معلوم کیا کون اور کیسے آنا ہوا، فلاں ابن فلاں کے اعمال لے کر آیا، یہ اعمال قبول کر لو۔ آسمان کا فرشتہ کہتا ہے واپس لے جا، واپس لے جا، اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ زمین کا فرشتہ کہتا ہے اعمال بڑے اچھے، کرنے والا بڑا اچھا اخلاص سے کیے ہیں، یہ اعمال تو قبول کر لو۔ آسمان کا فرشتہ کہتا ہے عمل کرنے والا بھی اچھا اخلاص سے کیے ہیں، لیکن کیا کریں، یہ عمل کرنے والا علماء کی برائی کرتا ہے، اماموں کی برائی کرتا ہے، حفاظ کی برائی کرتا ہے، قرآن پڑھنے والوں کی برائی کرتا ہے۔ ارے جاؤ دنیا والوں سے کہہ دو جو علماء کی، اماموں کی، حفاظ کی برائی کرتا ہے اس کا کوئی بھی نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا ہے۔ مجھے ایک بات تو بتا دو، ہم میں سے تو اکثر ہیں جو نماز پڑھ کے نکلے اور پہلے برائی کی ہے، اپنے امام کی، اپنے قاری کی، پڑھانے والے کی، حفاظ کی۔ میرے پیاروں آج زمانے میں لوگ کہتے کیا کریں، ملا ہی بگڑ گئے، ان کے نیک اعمال ہی خراب ہو گئے۔ نہیں نہیں، اب پہلے جیسی بات نہیں رہی۔ یاد رکھنا اللہ نے جیسے نبیوں کو چھاٹا، اللہ نے جیسے صحابہ کو چھاٹا، جیسے اللہ نے اس امت کو چھاٹا، اللہ نے قرآن کے لیے بھی سینوں کو چھاٹا ہے، الگ کیا ہے۔ میرے پیاروں کوئی جھوپڑی سے اٹھ کر آیا، کوئی مکان سے اٹھ کر آیا، کوئی عالیشان بلڈنگ سے اٹھ کر آیا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے آسمان کے فیصلے ہیں۔ کوئی یوں ہی قرآن پڑھنے نہیں آتا، اللہ یوں ہی سینے میں نہیں اتارتا، اللہ یوں ہی زبانوں پر جاری نہیں کرتا۔ میرے رب نے چنا ہے انہیں اپنے قرآن کے لیے، اپنی حدیث کے لیے، چن کر اللہ نے انہیں مدرسے میں پہنچایا۔
ایک حدیث ہے، تاجدار مدینہ نے فرمایا قیامت کے میدان میں ایک عابد کو لایا جائے گا اور ایک بدکار عالم کو لایا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ عابد عبادت کرنے والے سے کہے گا کہ جاؤ تم جنت میں چلے جاؤ. بظاہر عالم کی توہین ہوگی کیونکہ عالم کھڑا ہے، عابد جنت میں جاتا ہے، لیکن عالم بدکار ہے. قربان جاؤں، تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے کیا بیان فرمایا اور آج کے حالات بیان کر دیے. جو آج ہم نے علماء کو برا کہا اور ان پر حرف تحقیر اٹھایا، تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا کل قیامت میں اللہ عابد کو جنت میں بھیجے گا اور پھر عالم کو بلائے گا، پردے میں کرے گا اور اس سے کہے گا میرے بندے میں نے تجھے علم دیا تھا، میں نے تجھے قرآن دیا تھا، میں نے تجھے حدیث دی تھی، اس لیے نہیں دی تھی کہ آج تجھے دنیا کے سامنے رسوا کروں، چل جنت میں جا. یہ نبی کا فرمان سنا رہا ہوں، کوئی واقعہ نہیں سنا رہا، میں کسی بزرگ کا واقعہ نقل نہیں کر رہا. تاجدار مدینہ امام الانبیاء کا فرمان عالیہ ہے کہ اللہ فرمائے گا جا، اس لیے نہیں دیا تھا کہ رسوا ہو، جنت میں. ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، میرا عمل ہے، اس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے. آج جو امت نے قرآن کی تحقیر کی، خالی اسی لیول تک نہیں کی کہ قرآن نہیں پڑھا یا قرآن کو کم تر جانا، اس لیول پر بھی آ گئے کہ جس سینے میں قرآن ہے ہم نے اس کی بھی عزت نہیں کی. اس کی عزت نہ کرنا یہ اللہ کے قرآن کی عزت نہ کرنا ہے، اس کی تحقیر کرنا یہ اللہ کے قرآن کی حقارت ہے. آج علماء کو حقارت کی نظر سے دیکھا گیا، آج علماء کو کمتر نگاہوں سے دیکھا گیا. نہیں بچے نہیں پڑھائیں گے. کیوں نہیں پڑھاؤ گے؟ ارے میاں پڑھائیں گے تو 10-15 ہزار روپے کا ملا بنے گا، کھائے گا کہاں سے، کمائے گا کہاں سے؟ اور عجیب بات ہے جب ملا بن گیا تو کہتے ہیں مولوی کھاتے بڑے، کہتے ہیں کہ مولوی کھاتے بڑے. اور جب پڑھتا نہیں بچہ، نہیں پڑھانے نہیں، کیوں؟ کھائے گا کہاں سے؟ مولوی ہے تو کھاتے بہت، سمجھ میں نہیں آتی. دونوں متضاد باتیں آپس میں. لوگ کہتے ہیں مولوی کھائے گا کہاں سے، اور جب بن گیا تو مولوی کھاتا بڑا ہے. سچی بتاؤں، قرآن کی یہ برکت ہے کہ حافظ قرآن کبھی بھوکا نہیں مر سکتا، کبھی بھوکا نہیں مر سکتا. اور یاد رکھنا اللہ اس قرآن کی بدولت اتنا کھلاتا ہے، اتنا کھلاتا ہے، تمہیں کہ کروڑوں اربوں پتی آدمی اتنا نہیں کھا سکتے جتنا مولوی ٹھوس جاتا ہے. صحیح بتا رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں نا کہ چھکا مولوی بھوکی بھینس برابر ہے. جتنا بھوکی بھینس کھاتی ہے مولوی چھکنے کے بعد اتنا لڑکا دیتا. اچھا اس میں اس کا کمال نہیں ہے، یہ قرآن کا کمال ہے. سچی بتا رہا ہوں، یہ قرآن کا کمال ہے، اللہ کی کتاب کا کمال ہے کہ اللہ نے قرآن جو دیا ہے، اللہ بھیا لیا، اللہ قرآن کی برکت سے سب ہضم کرے. تو اللہ کبھی حافظ قرآن کو بھوکا نہیں مارے گا، کبھی بھوکا نہیں مارے گا. دنیا والے ارب پتی لوگ بھیک مانگتے ملیں گے، حافظ قرآن بھیک مانگتا نہیں ملے گا. اللہ نے اس قرآن کی بدولت اتنی عزتیں عطا فرمائی ہیں. افسوس یہ ہے ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، اسے حقارت کی نظروں سے دیکھا، ہم نے ان مدارس کو اپنی نظروں میں کمتر جانا اور آج یہ سمجھتے ہیں عالم تو بڑا اچھا، لیکن کیا کریں کہ مولوی چندہ مانگتا ہے. اس کی اوقات ہی کیا بتائیے؟ اچھا ہے نیک آدمی ہوتا تو چندہ کیوں مانگتا؟ اچھا میرے بھیا، اگر تاجدار مدینہ آپ کے نظر میں کوئی وقت رکھتے یا نہیں رکھتے؟ کیا امام الانبیاء سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی آیا؟ کیا تاجدار مدینہ سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی آیا؟ کیا میرے نبی نے اپنے لوگوں سے، اپنے صحابہ سے چندے کا مطالبہ نہیں کیا؟ کیا میرے نبی نے اصحاب صفہ کے لیے، مدرسے میں پڑھنے والوں کے لیے کھانا طلب نہیں کیا؟ آئے قربان جاؤں، تاجدار مدینہ نے اس صفہ چبوترے کی بنیاد رکھی، مدرسے کی بنیاد رکھی، اور یہ مدرسے کل بھی چندے پر چلے، تاجدار مدینہ نے چلائے اور آج تک چلتے ہیں، قیامت تک چلیں گے. میرے پیاروں یہ فیس پر کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے، کبھی نہیں ہو سکتے. دراصل ان کی جو بنیاد ہے نا، نبی نے ڈالی ہی اخلاص پر اور توکل پر ہے. جب تک توکل نہیں ہوگا یہ مدارس آگے نہیں بڑھ سکتے. تو اس لیے تاجدار مدینہ نے بنیاد ڈالی،
صحابہ چبوترے پر قرآن سیکھے سکھائے، کہیں سے آیا تو کھایا۔ ایک دن کا واقعہ، تاجدار مدینہ امام الانبیاء کے دربار عالیہ میں دودھ کا پیالہ آیا۔ میرے نبی نے ابو ہریرہ کو جگایا، فرمایا ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا کر لاؤ۔ ابو ہریرہ نے فرمایا یا نبی اللہ، پیالہ ایک دودھ کا اور صفہ طالب علموں کی جماعت کی تعداد 72 73 یا 74، ایک پیالہ دودھ ایسے کام پڑے گا؟ میں بھی بھوکا، 3 دن سے زیادہ کا بھوکا، امام الانبیاء بھی بھوکے، لیکن نبی کا حکم، میں بلانے کے لیے گیا، اصحاب صفہ کو بلا کر لایا۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا لو اے ابو ہریرہ دانی طرف سے پلانا شروع کرو۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے پیالہ لیا اور دانی طرف سے پلانا شروع کیا۔ ایک نے پیا، 2 نے پیا، 3 نے پیا، 4 نے پیا، وہ ایک پیالہ دودھ 75 76 73 آدمیوں نے پیا، اور اس کے بعد دودھ پیالے میں بچا۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا ابو ہریرہ تم پیو۔ ابو ہریرہ نے پیا، پیتے گئے، پیٹ بھر گیا۔ میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو، انہوں نے اور پیا، اور جب پیانا گیا تاجدار مدینہ کو دیا، اس کے بعد میرے نبی نے نوش فرمایا میرے پیارو یہ ہے طلبہ، ان کے پاس کہیں سے آتا ہے تو کھا لیتے ہیں، آج بھی وہی حال ہے، جب کہیں سے آتا ہے یہ کھاتے ہیں اور اللہ کے قرآن کو سیکھ کر سکھا کر حدیث کا فہم حاصل کر کے معاشرے میں پھیلتے ہیں، اور لوگوں کو برائیوں سے آگاہ کر کے انہیں اللہ کے راستے پر، اللہ کی محبت پر، اللہ کے دین پر لا کر کھڑا کرتے ہیں۔ نعرہ لگائے میں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت زندہ باد، شان رسالت، حضرات عظمت صحابہ، حضرات علماء کرام، حفاظ کرام، نعرہ تکبیر۔ تو یہ اللہ کا قرآن پڑھنے والے انہیں اپنی نگاہوں میں کمتر نہ جاؤ۔ اچھا ایک اور حدیث بتا دو بھائی۔ اگر پونے 12 ہی ہوئے، مجھ سے کہہ رہے پونے 12 کو ختم کرتی ہوں، سمیٹ دوں پونے 12 تک سب اختتام کی طرف چلتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا دنیا میں تو قرآن سنتے ہو نا، شوق سے سنتے ہو نہیں سنتے، پڑھتے ہو سنتے بھی ہو، اگر یہاں سنو گے اللہ کل جنت میں بھی سنائے، کہاں سنائے گا بھائی؟ جنت۔ لیکن جو لوگ یہاں قرآن نہیں سنتے، گانے سنتے ہیں، نبی نے فرمایا جنت میں انہیں نہ اللہ کا دیدار ہوگا اور نہ ہی انہیں اللہ کا نغمہ قرآن سنائے۔ میں نبی نے فرمایا اللہ اعلان کرے گا جنت میں این الذین کانوا ینزہون اسماعہم عن اصوات المزامیر، میرے وہ بندے کہاں ہیں جو دنیا میں قرآن پڑھتے تھے، قرآن سنتے تھے اور گانوں سے ان کے کان بیزار رہا کرتے تھے، آج آ جائیں، اللہ انہیں اپنا کلام، اپنا قرآن سنائے گا۔ اب جنت میں اللہ حوروں کو بلائے گا، حوروں سے کہے گا آج تم میرا نغمہ سناؤ، اور جنت کی حور کیا مزیدار ہو، 120 فٹ لمبا قد ہوگا۔ کتنا بھائی؟ ہم جیسا کوئی مولوی اتنا چھوٹا جنت میں چلا جائے تو حور کون سی جیب میں ڈالے گی پتہ بھی نہیں چلے گا۔ پتہ چلے گا بھائی کہاں گیا مولوی، ادھر گئے یا ادھر گئے؟ تو 100 جنتی بھی اتنی لمبائی پر ہوگا، اس کا بھی 120 فٹ قد ہوگا، 60 ہاتھ، 120 فٹ بیٹھتا ہے۔ تو تاجدار مدینہ نے فرمایا حور زبان بھی اعلیٰ، کوئی گناہ کبھی نہیں کیا، آواز میں لچک، آواز میں خوبصورتی اور آواز بھی پیاری۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا جنت کی حور اگر سمندر میں تھوک دے کھارا پانی میٹھا ہو جائے، اندازہ لگاؤ کیا خوبصورتی ہوگی۔ اور میرے نبی نے فرمایا اگر پلو لٹکا دے آسمان سے نیچے، ساری دنیا اس کی چمک کو دیکھ کر اس کی جانب مائل، دنیا چھوڑ دے، دنیا بھول جائے۔
تو اللہ جنت کی حوروں سے کہے گا ذرا تم قرآن سناؤ، اللہ کا نغمہ سناؤ۔ اب جنت کی حوریں نغمہ سنائیں گی، یہاں بھی ساتھ سنتے ہو نا گانا، تو اس کے ساتھ میں ڈھول تاشے ہوتے ہیں۔ جنت میں الگ قسم کا ساز ہوگا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی آواز ہوگی۔ ادھر جنت کی حوروں کی زبانوں پر اللہ کا نغمہ، ادھر جنت کی ہوا ساز بن کے نکلے گی، اور جنت کے جو درخت ہیں اللہ انہیں موسیقی بنائے گا، اور جنت کی حوروں کی زبانوں پر اپنے قرآن کو جاری کرے گا۔ اب جنت کی حوریں سنائیں گی، 1 منٹ نہیں، 10 منٹ نہیں، گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹہ نہیں، قاری کتنا بھی اچھا آ جائے، سچی بتانا گھنٹے بھر میں تھک جاؤ گے نہیں تھکنے کو؟ اب تو رمضان میں حافظ قرآن بھی وہ چاہیے جو گھنٹے بھر میں سارا کام کرے، گھنٹے بھر میں سارا کام۔ تو 1 گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹہ نہیں، تاجدار مدینہ نے فرمایا 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، سال 2 سال نہیں، جنت کی حوریں برابر اللہ کے کلام کو 70 سال پڑھیں گی، 70 سال سنائیں گی، اور جنتی سنے گا 70 سال کے بعد جب پڑھنا بند کریں گی تو رب معلوم کرے گا میرے بندو بتاؤ میرا کلام کیسا لگا، میرا نغمہ کیسا لگا۔ جنت کی حوروں کی زبانی تو بندے کہیں گے مولا مزہ آ گیا، آج تک کبھی سنا نہیں، دل میں سکون چھا گیا۔ تو میرا رب کہے گا میرے بندوں ادھر آؤ، میں تمہیں اس سے اچھا سنواؤں۔ بندے کہیں گے مولا حوروں کی زبان کلام تیرا اتنا پیارا، اب اس سے اچھا اور کیا ہوگا۔ اللہ داؤد کو پکارے گا اور داؤد سے کہے گا یا داؤد اللہ کے قرآن کو تم اپنی زبان سے سناؤ۔ تو داؤد کہیں گے مولا میری آواز تو نے دنیا میں اچھی بنائی، یہاں کہاں۔ میرا رب کہے گا میں نے واپس کر دی، واپس کر دی، واپس کر دی۔ اب داؤد کی زبان پر اللہ کا نغمہ، جنت کی ہوا ساز بنی اور جنت کے درخت موسیقی بنے۔ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، سال 2 سال نہیں، حضرت داؤد نے بھی برابر 70 سال اللہ کا قرآن سنائیں گے، اور جنتی سنے گا۔ 70 سال کے بعد جب رکیں گے تو میرا رب معلوم کرے گا میرے بندو بتاؤ اب کے کیسا لگا۔ بندے کہیں گے مولا اب کے ڈبل مزہ ہے، کہ ڈبل مزہ آیا، دلوں میں سکون جب زیادہ آیا۔ رب فرمائے گا آؤ تمہیں اس سے بھی اچھا سنو۔ کیا کہے گا؟ ہوتا نا جلسوں میں ایک نعت پڑھی پھر دوسرا شاعر آیا پھر تیسرا آیا، اللہ فرمائے گا آؤ اس سے بھی اچھا سنواؤ۔ بندے کہیں گے مولا اب اس سے اچھا کیا ہوگا؟ اللہ فرمائے گا یا حبیبی ادنو منی، میرے محبوب میرے قریب آؤ اور تم اللہ کے کلام کو سناؤ۔ سچی بتانا قرآن کس پر نازل ہوا؟ تاجدار مدینہ پر۔ کیا ان سے اچھا دنیا میں کوئی پڑھ سکتا ہے؟ یا کسی نے پڑھا ہے؟ نہیں۔ یا کوئی قیامت تک پڑھ سکتا ہے؟ نہیں۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کی زبان تو اتنی پیاری، جب آپ قرآن پڑھتے تھے تو کافی چھپ چھپ کر سنا کرتے تھے۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء اب اللہ کے کلام کو پڑھیں گے۔ اللہ جنت کی ہوا کو ساز بنائے گا اور جنت کے درخت کو موسیقی، اب نبی قرآن سنائیں گے، اللہ کا نغمہ سنائیں گے۔ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، وہ بھی 70 سال تک اللہ کے نغمے کو سنائیں گے۔ اور ایک جنتی سنے گا تاجدار مدینہ کی آواز، دلوں میں جادو پیدا کرے گی، دلوں میں سکون سا چھائے گا اور دلوں میں قرار آئے گا، اور کان بھی لطف اندوز ہوتے ہوں گے۔ 70 سال کے بعد جب تاجدار مدینہ رکیں گے تو میرا رب معلوم کرے گا میرے بندو بتاؤ میرے حبیب کی زبانی کیسا لگا۔ مولا اب کے تو زیادہ مزہ آیا، ابھی پیاس نہیں بجھی، ذرا اور سنوا دے، اور سنوا دے۔ میرا رب فرمائے گا نہیں نہیں، آؤ اس سے بھی اچھا سنوا دے۔ کہیں گے مولا اب اس سے اچھا کیا ہوگا؟ کلام تیرا، زبان تیرے حبیب کی۔ میرا رب فرمائے گا آؤ آج میں سناؤں گا تم سنو گے۔ قیامت کا میدان۔ اچھا ابھی تک جنت میں دیدار نہیں ہوا ہوگا،
اب اللہ کا دیدار ہوگا. اللہ دروغ جنت کو پکارے گا, آ جاؤ سارے پردے ہٹا دو. سارے پردے ہٹے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی آمنے سامنے. ان اللہ جمیل, اللہ کیا خوبصورت ہے, ساری دنیا کو خوبصورتی دینے والا, سارے پھولوں کو رنگت دینے والا, رعنائی دینے والا, پرندوں میں چرندوں میں ہواؤں میں میرے پیاروں خوبصورتی عطا کرنے والا, وہ میرا رب کتنا خوبصورت ہوگا, کتنا جمیل ہوگا, کیا نور ہوگا. جب جنتی دیکھے گا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں, ہاتھ جائیں وہی رکا ہے, دل کی دھڑکن وہیں رکی ہے, پاؤں جہاں ہیں وہیں ہیں, کان بھی لگے ہیں, آنکھیں بھی لگی ہیں, دل بھی لگا ہے, ہاتھ بھی لگے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب. اور میرا رب اپنے کلام کو اپنے بندوں کے سامنے پیش کرے گا, اپنے بندوں کو خطاب کرے گا. کیا عجیب سما ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے کلام سے خطاب کرے گا, اپنے کلام کو سنائے گا, اپنے نغمے کو سنائے گا. کیا عجیب سما ہوگا. دلوں میں نور بھرتا جائے گا, ادھر میرا رب نغمہ سناتا جائے گا, بندوں کے دل نور سے بھرتے جائیں گے. تاجدار مدینہ نے فرمایا 70 سال کے بعد اچانک میرا رب پردے گرائے گا, کلام پڑھنا بند کرے گا. اچانک بندے کہیں گے مولا تو نے یہ کیا کیا. حضرت نبی پاک علیہ السلام سے سنوایا 70 سال, داؤد سے سنوایا 70 سال, حوروں سے سنوایا 70 سال, اپنی باری آئی تو پل میں چھپا لیا. میرا رب فرمائے گا نہیں میرے بندو, مجھے سنتے سنتے, مجھے دیکھتے دیکھتے 70 سال گزر گئے. بندے کہیں گے مولا نہیں ابھی دل نہیں بھرا, ایک نظر اور دکھا دے, ایک جھلک اور دکھا دے. رب فرمائے گا نہیں اب نہیں, جنت الفردوس والوں کو روزانہ میرا دیدار ہوگا اور عام جنتیوں کو جمعے کا انتظار کرنا ہوگا, جمعے میں دیدار ہوگا. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. اللہ کا دیدار تبھی روز مل سکتا ہے, اور جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہوگی. جنتی ساری نعمتیں بھولا پڑا رہے گا, بس یہ سوچے گا اللہ کا دیدار کب ہو, اللہ کو دیکھو کب. اس سے بڑا اچھا ایک چیز اور ہے, کوئی چیز حاصل ہو جائے تو اس کی قیمت کم ہو. ایک چیز, ایک موبائل ہے 50,000 کا, میرے دل میں تمنا ہے 50,000 کا موبائل ہو. جس دن وہ آیا, آنے کے بعد ایٹومیٹکلی دل میں اس کی وقت کم ہو جائے. اب اگر اس سے کوئی بڑا فون آیا تو اس کی جانب دل مائل ہوگا. یہ نظام ہے, بشری تقاضا ہے. چیز حاصل ہونے کے بعد اہمیت کم ہو جاتی ہے, اللہ کو دیکھنے کے بعد اہمیت اور اشتیاق بڑھے گا. جتنا دیکھے گا اتنا بڑھے گا, جتنا دیکھے گا اتنا بڑھے گا. اس لیے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے, اللہ فانی ہے, اس کی کوئی انتہا نہیں. دنیا کی انتہا ہے, یہاں کی چیزوں کی انتہا کے بعد یہ شوق گھٹے گا نہیں, بڑھتا جائے گا, بڑھتا جائے گا, بڑھتا جائے گا, عشق میں ڈوبتا جائے گا. اور انسان جنت میں جانے کے بعد بس یہ کوشش کیا کرے گا, فرصت ملے بس اللہ کو دیکھو, اللہ کو دیکھوں. اللہ کو دیکھے گا جب ہم لوگوں نے قرآن پڑھا ہوگا, ہم نے قرآن سیکھا ہوگا, مدارس کا خیال کیا ہوگا, علماء سے محبت کی ہوگی, مدارس سے محبت کی ہوگی. اور یاد رکھنا, مدارس عمارت کا نام نہیں ہے کہ بڑی عمارتیں بن گئی مدرسہ ہے, بڑی بلڈنگ بن گئی مدرسہ ہے. نہیں, جہاں بیٹھ کر بچے یا بچیاں اللہ کے قرآن کو پڑھیں, پڑھائیں, سیکھیں اور سکھائیں, اس کا نام مدرسہ ہے. چاہے وہ جگہ مختصر ہو, چاہے بیٹھنے کے لحاظ سے اچھی نہ ہو, چاہے نیچے ٹاٹ اور بوریاں نہ ہو, لیکن میرے پیاروں جہاں بیٹھ کر اللہ کا قرآن سکھایا جائے, اس سے بہتر جگہ دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی. تو بھئی کرو گے محبت انشاءاللہ. جنت میں اللہ کا دیدار تو کرنا چاہتے ہو, روزانہ نہیں چاہتے. کون چاہتا ہے روزانہ اللہ کا دیدار کرنا؟ ماشاءاللہ سب چاہتے, اور میں بھی دونوں ہاتھوں سے چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, تو کرنا کیا ہوگا؟ اللہ کے قرآن کو روزانہ پڑھنا ہوگا. پڑھو گے بھائی, پڑھو گے. تم کہو گے کہ مجھ سے نہیں آتا, مجھے تو 4 سورتیں یاد ہیں. ٹھیک ہے, 4 سورتیں تو یاد ہیں. روزانہ 4 سورتوں کے لیے 5 منٹ نکالو گے انشاءاللہ. کہ نماز سے الگ 4 سورتیں جو مجھے یاد ہے, 5 منٹ روزانہ قرآن پڑھو. پھر دیکھنا یہ 5 منٹ 6 میں, 7 میں, 8 میں, 10 میں, گھنٹے میں,
2 घंटे में तब्दील होंगे। एक वक्त वो आएगा जैसे अल्लाह को देखने का इश्तियाक जन्नत में होता है, इसी तरीके से दुनिया में बार बार ये दिल करेगा या फुर्सत मिले तो जल्दी से कुरान पढ़ो, अल्लाह का कलाम पढ़ूं। ये कब होगा? जब रोजाना अल्लाह के कुरान के लिए वक्त निकालोगे। अफसोस होता है मोबाइल घर ले जाए, अरे भैया जरा मोबाइल भेजना, मेरा घर रह गया। 1 मिनट के लिए बर्दाश्त नहीं, 10 मिनट के लिए बर्दाश्त नहीं। कुरान पढ़े हुए साल गुजर जाते हैं, सालों गुजर जाते हैं। कभी हम लोगों ने सोचा क्या ये शिकवा नहीं करता होगा, क्या शिकायत नहीं करता होगा? मोबाइल के बगैर जिंदगी नहीं, और वो कुरान जो रब ने जिंदगी बनाकर उतारा था, आज उम्मत ने उसे छोड़ दिया, बसे कुछ से डाल दिया। तो अल्लाह के वास्ते अल्लाह के कुरान को रोजाना पढ़ें, पढ़ेंगे भाई इंशाअल्लाह। दूसरी बात, अल्लाह के कुरान को सुनेंगे इंशाअल्लाह, और बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करेंगे। और चौथी चीज, अल्लाह के कुरान से मोहब्बत करें। मोहब्बत के 2 दर्जे, अल्लाह ने माल दिया है तो माली ताउन करे, अल्लाह ने गरीब बनाया है दिल से अकीदत और मोहब्बत रखे। बताओ कौन अल्लाह का बंदा